کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک ہی ملک میں کہیں انسانوں کا سمندر ہے اور کہیں ویرانی چھائی ہوئی ہے؟ کیوں کراچی، لاہور اور گجرانوالہ جیسے شہر ہزاروں انسانوں سے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں ایک بھی شخص فی کلومیٹر نہیں ملتا؟ آخر پنجاب کے کچھ اضلاع اتنے پر رونق کیوں ہیں؟ کیا اس کی وجہ صرف زرخیز زمین ہے یا کہانی میں کوئی اور راز چھپا ہے؟ اور اگر یہی عوامل بدل جائیں تو کون سا علاقہ کل کا کراچی بنے گا؟ آج ہم بات کریں گے مختلف ڈسٹرکٹس کے بارے میں جن کی پاپولیشن ڈینسٹی نمایاں اہمیت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر کراچی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ، پشاور اور چارسدہ جیسے شہر وہ علاقے ہیں جہاں 1000 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر کی ڈینسٹی پائی جاتی ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان شہروں کا مطلب یہ ہے کہ ہر اسکوائر کلومیٹر میں ہزاروں لوگ رہائش پذیر ہیں، جو کہ شہر کی چہل پہل اور روزمرہ زندگی کی رونق کو ظاہر کرتا ہے۔ پنجاب میں 4 سب سے زیادہ ڈینسلی پاپولیٹڈ ڈسٹرکٹس واقع ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں 2 اور سندھ میں ایسا ایک ڈسٹرکٹ موجود ہے۔ اس ڈسکشن میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہر ڈسٹرکٹ کی اپنی یونیک کیریکٹرسٹکس کیسے ہوتی ہیں اور ان کی پاپولیشن ڈسٹریبیوشن کن مختلف عوامل پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ان فیکٹرز میں شامل ہیں سوئل کنڈیشنز، ٹپوگرافی اور انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی جیسے کہ روڈز اور الیکٹریسٹی۔ بلوچستان ایک ایسا ریجن ہے جہاں ڈینسٹی 1000 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر تک نہیں پہنچتی، جبکہ پنجاب کے وہ حصے جہاں دوآبس پائے جاتے ہیں وہاں پاپولیشن ڈینسٹی تقریباً 250 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر ہوتی ہے۔ اسی طرح ناردرن اور سینٹرل سندھ کے متعدد ڈسٹرکٹس بھی ایسے ہی ڈینسٹی پیٹرنز ظاہر کرتے ہیں۔ یہ مثال اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن مختلف علاقوں میں کس قدر مختلف ہو سکتی ہے اور ہر ریجن کے اپنے یونیک کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں۔ کیپٹل ٹیریٹری اور ایسٹرن خیبر پختونخوا کے متعدد ڈسٹرکٹس میں پاپولیشن ڈینسٹی کے مختلف لیولز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اسی تسلسل میں ویسٹرن پنجاب، سینٹرل سندھ اور ویسٹرن خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تقریباً 100 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر کی ڈینسٹی نظر آتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی فیکٹرز جیسے ویل ڈرینڈ سوائلز، سافٹ اور ڈیپ سوائلز کس طرح زراعت اور سیٹلمنٹ پیٹرنز کو مؤثر انداز میں سپورٹ کرتے ہیں۔ بلوچستان کے کچھ علاقوں میں جیسے کہ ایسٹرن مکران کوسٹ یا کوئٹہ کے نزدیک ایسے ڈسٹرکٹس موجود ہیں جہاں 25 پیپل پر اسکوائر کلومیٹر کی ڈینسٹی پائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ایسٹرن سندھ اور پارٹس آف کشمیر میں بھی یہی ڈینسٹی دیکھی جا سکتی ہے۔ بعض ریجنز میں تو یہ ڈینسٹی کم ہو کر 1% پر اسکوائر کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہے، جیسے کہ بلوچستان کے ساؤتھ ویسٹ سینٹر اور نارتھ ویسٹ کے علاقوں میں۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے چند حصے اور تھرپارکر ڈیزرٹ بھی کم آبادی والی جگہوں کی مثالیں ہیں۔ آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ڈینسٹی اور ٹپوگرافی کی خصوصیات پر جو کہ کسی علاقے کی بنیادی حالت بتاتی ہیں۔ ٹپوگرافی یعنی زمین کا ہموار ہونا، یعنی فلیٹ پلینز ود ویل ڈرینڈ، سافٹ، ڈیپ اینڈ الوویم رچ سوئلز۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین پر انسان اپنی رہائش اور زراعت دونوں کے لیے آسانی سے گھر بنا سکتا ہے اور مشینوں کا استعمال بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اریگیشن یا آبپاشی بھی آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ مزید یہ کہ ریلویز، روڈز اور رن ویز بنانے میں کم خرچ آتا ہے، کیونکہ ہلی ایریاز سے موازنہ کریں تو ان میں زیادہ مواد اور محنت چاہیے ہوتی ہے۔ اب ہم کراپ گروتھ کے بارے میں بھی جانتے ہیں، کیونکہ ویل ڈرینڈ، سافٹ، ڈیپ اور الوویم رچ سوائل فصلوں کی افزائش کے لیے بہترین ہے۔ ویل ڈرینڈ سوائل ایسے سوائل کو کہتے ہیں جس میں پاکٹس آف ایئر باقی رہ جائیں، جبکہ یہ متوازن مقدار میں پانی اور غذائی اجزاء کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ پلانٹس کو زندہ رہنے کے لیے بوتھ ایئر اینڈ واٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ سافٹ سوائل کو آسانی سے پلاؤ کیا جا سکتا ہے تاکہ نباتات کی شوٹس اور روٹس کو آسانی سے بڑھنے کا موقع ملے، اور ڈیپ سوائل کا مطلب ہے کہ سوائل نیوٹرینٹس جلدی ختم نہیں ہوتے، جس سے فرٹیلائزر کی ضرورت کم پڑتی ہے، جسے بچت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کلائمیٹ کی۔ ایسے علاقوں کا انتخاب جہاں ایکسٹریم کلائمیٹ جیسے کہ ایکسٹریم ٹیمپریچر، رین یا سٹارم نہ ہو ہمیشہ پاپولیشن کے لیے فائدہ مند رہتا ہے، کیونکہ یہاں کراپس اگانے کے لیے سوٹیبل ٹیمپریچرز اینڈ رین فال اویلیبل رہتے ہیں۔ ہائی ٹیمپریچر سے ایواپو ٹرانسپیریشن بڑھ جاتی ہے، یعنی پانی کا فضا میں تیز تبادلہ ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے پلانٹس جلدی خشک ہو جاتے ہیں اور پھر مر جاتے ہیں۔ سوچیں، ڈیزرٹ کی ٹف کنڈیشنز میں کم لوگ رہتے ہیں کیونکہ انہیں فوڈ اور واٹر کے لیے مسلسل موومنٹ کرنی پڑتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم عوامل کے بارے میں: انفراسٹرکچر، ریسورسز اینڈ پالیٹکس۔ سوچیں کہ آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں پر گیس، الیکٹریسٹی اور واٹر سپلائی بہترین ہے، تو کیا آپ وہاں رہنے سے خوش نہ ہوں گے؟
इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा वो तमाम सहूलियात हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं, जैसे कि रोड, रेल्स और एयरपोर्ट। एक कारोबारी शख्स का तसव्वुर करें जिसे मुलाकातों के लिए तेजी से सफर करने की जरूरत है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ये मुमकिन बनाते हैं और वैल्यूएबल डील्स को सिक्योर करने में मदद करते हैं। मोर ओवर, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद हो तो इंडस्ट्रीज को कम कैपिटल कॉस्ट पर सेटअप किया जा सकता है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और ये इलाके एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हब बन जाते हैं। यानी आसान लफ्जों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की जिंदगी का मेयार बेहतर करता है और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। जब एक इलाके में नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स पाए जाएं, तो वहां की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर डेजर्ट्स ऑफ चिली और सऊदी अरेबिया, जहां मिनरल्स की मौजूदगी से एक्सेस प्रोडक्शन एक्सपोर्ट किया जा सकता है और फॉरेन एक्सचेंज कमाया जा सकता है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट्स में से हाई सैलरीज दी जाएं, तो ये एक बड़ा इंसेंटिव बनता है कि लोग इन इलाकों में रहें और वहां आबाद हों। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फराहम करते हैं, जिससे इलाके तरक्की करते हैं। आखिर में हम पॉलिटिकल फैक्टर्स पर नजर डालते हैं। इंटरनेशनल और लोकल इन्वेस्टर्स हमेशा इस बात की फिक्र करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स महफूज रहें। अगर किसी मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन अनस्टेबल हो तो इन्वेस्टर्स को खतरा होता है कि सोशल अनरेस्ट जैसे कि लूटिंग या सप्लाई डिसरप्शन हो जाए। ऐसे हालात में सरमायाकार को खदशा होता है कि उसे अपने मुनाफे की वापसी नहीं मिलेगी, लिहाजा वो आइंदा सरमायाकारी तर्क कर देता है और जो सरमाया पहले से लगाया होता है वो भी वापस निकाल लेता है, जिससे मशीनरी, आइडियाज और एक्सपोर्ट्स का फ्लो रुक जाता है। ये स्लो और स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है और पूरे मुल्क की इकॉनमी पर मनफी असरात मुरतब करता है। सोचें, क्या आप एक ऐसी जगह पर सरमायाकारी करना चाहेंगे जहां अनसर्टेनिटी हो? लिहाजा इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद बुनियादी सहूलियात, रिसोर्सेज से मुराद कुदरती वसाइल और पॉलिटिकल से मुराद सियासी इस्तेहकाम है। ये तीनों मिलकर एक इलाके की तरक्की का सबब बनते हैं और उनकी अहमियत हमारी रोजमर्रा जिंदगी और इकोनॉमिक ग्रोथ में नुमायां होती है। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं कि हमने आज क्या सीखा। आज की गुफ्तगू में हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबादी के फैलाव और उसके असरात पर बात की। मुख्तलिफ शहरों जैसे कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पिशावर और चारसदा में 1000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी पाई जाती है। हमने देखा है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में आबादी के पैटर्न कैसे मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब में दोआब्स के इलाकों में डेंसिटी तकरीबन 250 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बाज़ इलाकों में ये 25 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर तक महदूद है। हमने ये भी समझा कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फैक्टर्स आबादी में अहम किरदार अदा करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी जैसे रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन रिटेंशन में मदद देती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है ताकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जारी रहे। क्वेश्चन 1, वीडियो में कौन सी सिटी का जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए फैसलाबाद, ऑप्शन बी इस्लामाबाद, ऑप्शन सी कोयटा, ऑप्शन डी मुल्तान। आंसर 1 ऑप्शन ए फैसलाबाद। क्वेश्चन 2, कौन सा फैक्टर आबादी को मुतासिर करता है? ऑप्शन ए क्लाइमेट, ऑप्शन बी फैशन, ऑप्शन सी स्पोर्ट्स, ऑप्शन डी म्यूजिक। आंसर 2 ऑप्शन ए क्लाइमेट। क्वेश्चन 3, कौन सा रीजन कम डेंसिटी रखता है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी खैबर पख्तूनख्वा। आंसर 3 ऑप्शन ए बलूचिस्तान।